السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے کہ پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں، میرا نام انم شہزادی ہے اور میں یہاں پر یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اور وہ قرآن کلاس سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ ٹاپک میں بتایا گیا تھا، آج ہمارے ڈسکشن کو ٹاپک ہوگا نور القرآن سے ریلیٹڈ، کہ ہم قرآن کے نور کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ چیز حقیقت ہے کہ ہم قرآن پاک پر اس کو سمجھے بغیر اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے تب جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہی قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام اللہ، وہ بےحد آسان ہے، لیکن اس کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہی ایک استاد کی ضرورت درکار ہوتی ہے جو ہمیں قرآن پاک میں چھپے ہوئے خزانوں سے متعارف کروائے، کیونکہ ہر انسان کا فہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، کچھ مخصوص آیات ہیں قرآن کریم میں، اور قرآن کریم پورا ہی خزانوں سے بھرا ہوا ہے، تو ایک خزانے کا پہلو ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ایک کا کسی اور کو آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو جتنا ہی تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، ایک تو ہمیں ہدایت اور استقامت ملے گی، اور دوسرا ہم کو قرآن کریم کے خزانے واضح ہوتے رہیں گے۔ ہم جتنے بھی سیشنز رکھ لیں، سیلف ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریگارڈنگ، موٹیویشن سے ریگارڈنگ، اگر جب تک ہمارے سیشنز میں، ہماری روٹین میں قرآن کریم کلام اللہ شامل نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا ہی نہیں سکیں گے۔ تو قرآن کریم اس کے لیے کافی زیادہ اہم ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے، اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم حقیقت میں ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اور وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اب اس کے پیغام کو ہم جتنے ہی الفاظ کا، خوبصورت سے خوبصورت ترین الفاظ کا انتخاب کر لیں، ہم اس کو سمرائز نہیں کر سکتے اپنے الفاظ کے اندر، نہ اس کے خزانوں کو، نہ اس کی خوبصورتی کو، نہ کلام اللہ کے پیغام کو، جب تک کہ ہم اس کا الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک آخری حرف تک مطالعہ نہ کر لیں۔ مگر یہ ہمارا سفر ہے، اس کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، تو ہم اس کو شروع تو کریں گے انشاءاللہ، آج آغاز لیں گے، پر میں چاہوں گی کہ جو قرآن کریم کا پیغام ہے، بجائے کہ میں اس کو سمجھاؤں، ایک بہت خوبصورت مجھے ایک آپ کہہ لیں کہ نشید ملی، ایک ایسا کلام ملا جس میں قرآن پاک کا ایک بہترین تعارف کرایا گیا۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ دعا کے بغیر علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین اللہم آمین۔ تو یہ جو پیغام میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں، آپ سنیں تو ذرا اس پر تھوڑا توجہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى
حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، المقتدر المقدم. جی آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس میں بیسک جو اتنی خوبصورت آواز میں ہمیں کلام جو وہ بتا رہے تھے، اس کے پڑھنے والے قاری ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، کہ ان کا بیسیکلی وہ بھی یہی پیغام ہے قرآن پاک کا کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کلام اللہ، اور جو اس کی طرف ایک قدم بڑھا لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ قدم پہ قدم بڑھاتا جاتا ہے کلام اللہ کی طرف، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کی قدم بڑھانے، اس کی کوششوں کی وجہ سے اس کو استقامت مل جاتی ہے۔ ہم دنیا کے جس مقام پہ بھی چلے جائیں، اہل ایمان مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب ہمیں ہدایت کے لیے قرآن پاک کی ضرورت نہ پڑے، اور ایک وہی چیز ہے جو ہمیں صحیح ہدایت دے سکتی ہے، اور جب ہم اس کا غور کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ اور سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہماری مشکلات، پریشانی، بے چینیوں کے، ہمارے دماغ میں جو سوالات چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا بھی جواب ملتا ہے، کیونکہ کلام اللہ ایک ایسی جامعہ کتاب ہے، بالکل جیسے ہی ہمارا دین اسلام ہے وہ بھی ایک جامعہ دین ہے، ایک مکمل دین ہے، اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا جس طرح دین پر آسان ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھی عمل کرنا، اس کو پڑھنا آسان ہے۔ اب سب سے پہلے قرآن پاک کو آغاز کرنے سے پہلے میں اس کے آپ کو کچھ حقوق بتانا چاہوں گی۔ قرآن پاک کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے صحیح تلفظ کے ساتھ، مطلب صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اعراب کی غلطی اس کے اندر نہ ہو۔ دوسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اسے خوبصورت آواز میں قرأت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو جس قدر ہو سکے خوبصورت آواز میں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تو یہ ہم سب اس چیز سے جو ہے بالکل اویئر ہیں کہ باوضو ہو کے ہی کلام اللہ کو چھوا جاتا ہے، بغیر وضو تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے۔ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی کے ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، وہ ہماری ایک ایک نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی قدردان ہے۔ تو جب آپ اس کو عربک پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے،
ایک قرآن پاک کا ایک ایک لفظ خزانوں سے بھرا ہوا ہے. جب ہم عربی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم پہ قرآن پاک کے خزانے واضح ہو جاتے ہیں. ہماری کیونکہ زبان اردو ہے، ہمیں عربی کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، پر ناممکن نہیں ہے یہ چیز. اگر ہم عربی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں تو ہم قرآن پاک کو ایسے پڑھیں گے جیسے پہلے کبھی ہم نے پڑھا ہی نہ ہو. ایک عجیب سا سکون، اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی کوئی چیز اگر آپ، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب آپ وہ جو ہے سپوز ایگزامپل لے لیں، ایک بچہ ہے وہ نرسری میں گیا ہے تو وہ اے بی سی ڈی اس طرح ایک ایک حرف سے آغاز لیتا ہے اپنے سفر کا، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ انگلش زبان کو سمجھ جاتا ہے، اور جب پورا اس کے سامنے ایک سینٹینس پیش کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس سینٹینس میں مجھے کیا میسج دیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا بھی میسج بالکل اسی طرح ہی ہے. جب تک آپ اس ایک ایک حرف کو، عربی کو، اس کے مفہوم ترجمے کو نہیں سمجھیں گے، جب وہ سینٹینس کی فارم میں ہوگا، ہمارے پاس آیت کی فارم میں ہوگا، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی بیسک نہیں سمجھی ہوں گی. اب کیونکہ عربک گرامر تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتی کیونکہ میرے خود بھی وہ ویک ہے، پر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ترجمے سے اس کا آغاز کریں. ہر آیت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن، اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، تاکہ ہم کم از کم یہ سمجھ سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام خاص ہمارے لیے اتارا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہم آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں. اب یہ چیز کافی عام ہو چکی ہے، کامن ہو چکی ہے. ہماری تھنکنگ بھی بیسیکلی یہی تھی قرآن کریم کی طرف آنے سے پہلے، کہ اگر ہم نے سٹارٹ میں صرف بچپن میں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے، قرآن جو ہے نورانی قاعدے سے شروع کیا جاتا ہے، آغاز کیا جاتا ہے. ہم نے قرآن نورانی قاعدہ پڑھا ہے، پہلا پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ پڑھا ہے، اس طرح کرتے کرتے تیسرے پارے پہ الحمدللہ اختتام ہو جاتا ہے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کا پورا مطالعہ کر لیا. والدین خوش ہوتے ہیں، اپنے بچے پہ فخر کرتے ہیں، اور کہ بھئی ہمارے بچے نے جی پورے قرآن پاک کا ختم کر لیا. یہ لفظ ختم سے ہی میرا سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہے. مفسرین کا کہنا ہے جو تفسیر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک کے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. جب ایک بچہ قرآن کریم کا مطالعہ کر لے تو آپ بالکل یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس نے قرآن پاک ختم کر دیا ہے. حقیقت میں تو قرآن پاک کا آغاز ہی تب ہوتا ہے جب وہ اس کا ایک بار مطالعہ کر لیتا ہے، یعنی صرف عربی پڑھ لیتا ہے. جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ اس کے ترجمے کو پڑھنے پر آتا ہے، اور جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ جب اس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل پڑھی جاتی ہے. اب صرف آپ جو ہے سورۃ فاتحہ کی ہی مثال لے لیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ، آغاز اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو اس کا جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اب ایک بچہ ہے، اس نے اس کا آغاز کیا ہے اور آخر تک پڑھ لیا ہے. جب تک اس کو الحمدللہ کے معنی نہیں سمجھ جائیں گے، آپ بتائیں اس کے اندر وہ والے احساسات، وہ فیلنگز کیسے آئیں گی کہ اس نے کلام اللہ پڑھا ہے. الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر ہے تمام جہانوں کے رب کا. ہم ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں تو اس میں آپ بے شمار خزانے ملتے ہیں قرآن کریم کے. اب میرا سوال یہ ہے جو مجھے سن رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیسیکلی اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ہم کچھ سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یا نیک مال جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے گا؟ فاخرہ آپ بتائیں، بیسیکلی کیا سوچ آپ کو یہاں لے کر آئیے اس کلاس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید ہے سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جی انم، میں یہ گفتگو جو ہے نا انداز اس میں مطلب آپ بہترین یہ گفتگو کر رہی ہیں. میں جو مجھے یہ سوچ یہاں پر لے کے آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ جیسے کب سے میرے مائنڈ میں ایک ہی تھا کہ قرآن جو ہے نا اس کا انداز پڑھنے والا نہیں ہے، اس کا انداز ہے سننے والا. یہ پڑھنے سے اتنا دلوں پہ اثر نہیں کرتا جتنا ہم سننے سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ اثر کرتا ہے دلوں پر. تو جب قرآن بات کی جاتی ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے تو ہم بیسک اس سے نا ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو ایک ہوتا
ہے پہلے ہم سب گئے ہوتے ہیں نیچے والے لیول پہ، بالکل نیگیٹو پوائنٹ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، پھر زیرو پہ آتے ہیں، نیوٹرل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پازیٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات جو مجھے لے کے آئی ہے وہ یہی کہ ہم کچھ اپنا تعلق جو ہے نا اللہ کی کتاب سے بہتر کر سکیں، اس سے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم عربی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی قرآن پاک کو بہتر نہیں سمجھ پائیں گے. بالکل صحیح کہا ہے فاخرہ آپ نے، جزاک اللہ خیر. میں یہیں سے اپنی بات کا سلسلہ کنٹینیو کروں گی کہ ہم یہاں پر ہی ایک مقصد سے ہی آئے ہیں. ہر انسان جو یہاں آنے والا ہے اس کے دماغ میں دل میں کوئی مقصد ہوگا، کوئی کلام اللہ کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا، کوئی اپنے سوالات کا جواب لینے آیا ہوگا، کوئی اس لیے آیا ہوگا اس کلاس میں کہ میں قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھ سکوں تاکہ میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو. کوئی اس لیے آیا ہوگا یہاں پر کہ اس کو یہ لگا ہوگا کہ میں اپنی دنیا کی زندگی میں بہت ہی مشغول ہو چکا ہوں، میں نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں ہی پھنسا لیا ہے اور میں بہت بے چین اور بے سکون رہتا ہوں. اب میں اگر کلام اللہ سے جڑوں گا تو ایک تو میں دین کی طرف آؤں گا، کیونکہ ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہی ملتا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو برابر لے کے چلنا ہے، ان کے درمیان میں ایک بیلنس رکھنا ہے، ایک توازن رکھنا ہے. اور کیونکہ ہم نماز میں کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تحیات پہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خیر اور بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کلام اللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی اور اس کے ذریعے ہم آخرت کو بھی کما سکتے ہیں. ہم تب تک اس کلام اللہ پر عمل نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ کی ذات کو نہ جان لیں، اللہ کی ذات کو نہ پہچان لیں. مفسرین اور جو صالحین ہیں ان کا کہنا ہے وہ اعلیٰ لوگ تھے عشق حقیقی میں. وہ اگر آپ جو ہے عشق حقیقی یا ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں عشق حقیقی پر، انہوں نے کس لیے وہ کر لیا ہے، کس لیے انہوں نے لکھ لیا ہے. ان کا فہم علم الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان گئے تھے. صالحین کا کہنا ہے جو اپنے اعمال میں جو ہے آپ کہہ لیں مومنین ہوتے ہیں، اپنے نیک اعمال پر استقامت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ کسی بندے کو جان نہ لے، پہچان نہ لے، نہ تو وہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے محبت کر سکتا ہے. محبت تب ہوگی آپ کو جب آپ جسے محبت کر رہے ہیں اس کو جانتے ہوں، اس کو پہچانتے ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے تبھی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم اس کو جانیں گے، اس کو پہچانیں گے. اور اسے جاننے اور اسے پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کا مطالعہ بے حد ہی ضروری ہے، اہم ہے، آپ کہہ لیں اس دنیا. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ہم دار اسلام میں داخل ہو گئے، ہم مسلمان بن گئے ہیں. ہم نے نماز پڑھی ہے، دن میں 2 بار یا 3 بار قرآن کریم کا نماز کے بعد مطالعہ کر لیا ہے، مخصوص صورتوں کا عربی پڑھ لیا، اس کی کبھی کبھار ہے تو ترجمہ دیکھ لیا ساتھ، تو جی دین پہ عمل کر لیا، دین کا حق ادا ہو گیا. اب ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. یہ سوچ ہی غلط ہے. دین ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دنیا کے معاملات میں جتنا شامل رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اتنا ہی آپ سکون رہیں گے، اتنا ہی آپ آسانی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. حالانکہ ہمیں جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. ہم ان چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں. ہم اپنی زندگی اور کاروباری معاملات میں دین پر عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جب ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، حج کیا، تو ہمارا دین کا کام مکمل ہو گیا ہے. بس اب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری نمازیں، حج، زکوٰۃ پورا ہے، اب ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے دنیا کے معاملات میں ہم نے دین کو شامل کیا ہی نہیں ہے. اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہر صورت میں ہمیں کچھ نہ کچھ احکامات ایسے ملتے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں دین پر کیسے عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر سورۃ بقرہ، جس کو قرآن کریم کے کوہان کہا جاتا ہے، پہاڑ کہا جاتا ہے، مطلب سورۃ بقرہ جو ہے سب سے طویل سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس میں قرآن کریم کے تمام
جو آپ کہہ رہے ہیں جز ہیں، پہلو ہیں، ان کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ملٹیپل ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ سارے ٹاپکس ہماری ورلڈلی افیئرس کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سورۃ بقرہ کا جو ہے موضوع یہ ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو ہے سورۃ بقرہ میں جو ہمیں جو آیات ریپیٹ ہوئی زیادہ ملتی ہیں وہ صدقے سے متعلق ہیں، اس میں ہمیں صدقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب صدقہ جب ہم اب زندگی میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی میں ہم صدقہ کر رہے ہیں تو ہم دین پر ایک وہ والا اس کا جو ایلیمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حکم دیا قرآن کریم میں، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اور وہ صدقہ کرنے سے کیا ہوگا، ہم حقوق العباد کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اپنی وہ ضروریات پورا نہیں کر رہے، تو ہم ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں صدقہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو۔ اگر سورۃ رحمان کو دیکھ لیا جائے تو اس کی ایک آیت میں ہمیں ناپ تول کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اسی طرح جیسے ہم مطالعہ کرتے جائیں تو ہمیں اس کے ملٹیپل ٹاپکس ملتے ہیں جو قرآن کریم میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اور وہ ساری ہماری دنیاوی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن کریم میں بار بار پکار رہا ہے، مخاطب کس سے ہے؟ ہم سے ہی، اپنے بندوں سے ہی مخاطب ہے۔ اب سورۃ فاطر کی ایک آیت ہے، اس کا میں ترجمہ تلاوت کرنا چاہوں گی، اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے: اے لوگو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا، جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، کوئی حاکم نہیں ہے اس کے سوا، مگر تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، ہم سے کیا سوال کر رہا ہے کہ تمہیں رزق دینے والا، کھلانے والا جو ہے، سنبھالنے والا، تمہاری مشکلات آزمائشوں کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، مگر تم اللہ سے ہی دور جا رہے ہو۔ آج کی بیسیکلی کلاس ہم کسی سورت کی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا آغاز نہیں کریں گے۔ پہلے آن دا ہول آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم قرآن کریم کے مختلف چنکس کو، پارٹس کو، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہی مخاطب ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے قرآن کریم سے ریلیٹڈ، پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم باقاعدہ 1 by 1 سورت سے آغاز کریں گے۔ تو ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، اور دین سے دور صرف وہ نہیں ہے جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، اہل ایمان بھی دین سے کافی دور جا رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہم دین سے کیسے جڑے رہ سکتے ہیں؟ مجھے تو اس کا نماز بھی ایک ہے حل، علاج ہے اس کا، جس سے ہم اللہ کی ذات سے جڑے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے معاملات کو کیسے پورا کرنا ہے اپنے دنیا کو۔ تو سب سے بڑا آپ کہہ لیں ہمارے لیے سورس آف انرجی ہے، سورس آف ہدایت ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ جتنا ہم قرآن کریم سے جڑے رہیں گے اتنا ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنے معاملات ہیں، وہ کیسے گزارنے ہیں۔ اگر ہماری ایک اور بھی تھنکنگ ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ دراصل جو بھی ہماری نیکیاں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ ہمارے نیک اعمال کی ضرورت ہمیں ہی ہوتی ہے، اور ہم بعض اوقات کچھ نیک اعمال احسان کے طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تھنکنگ ہمارے اندر یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے فلاں شخص کی مدد کی ہے یا اس کو کوئی چیز بتائی ہے تو ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ جبکہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، آپ وہ نیک عمل کر سکیں، اس سے دوسروں کو آسانی ہوئی ہے، بدلے میں آپ کے ہی نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک کال پڑھا تھا، کچھ اس کا مفہوم اس طرح تھا کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا جو ہے وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کہ لوگوں کی ضروریات تم سے وابستہ ہیں، تم ان کی مدد کرو گے تو کس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا؟ اوبویسلی ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں بڑھانا چاہتے ہیں، تبھی لوگوں کی ضروریات کو ہم سے منسلک کر دیتے ہیں، وابستہ کر دیتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ آپ کہہ لیں کہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے ہوتی ہے، وہ سوچ، وہ غور و فکر چاہیے ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت بتاتے ہوئے قرآن کریم میں سورۃ فاطر میں ہی بیان کر رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ تمام تعریفوں والا۔ اور مزید سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو
یہ بتانے کے لیے ہمیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ایک آیت سورہ القمر میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے، اور ہم نے آسان کر دی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اب دیکھیں، اس سے بڑا پیغام، اس سے بڑے علام آپ کہہ سکتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک کسی بھی ہم کانفرنس میں ہوتے ہیں یا کسی بھی سیلیبریٹیز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں یا کسی سٹیج پہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک شاؤٹ آؤٹ وائس دے، ہمارے لیے ایک میسج دے، اور تاکہ لوگوں کو ہمارے متعلق پتہ چلے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب کلام اللہ خود پکار رہا ہے ہمیں کہ ہے کوئی مجھے سمجھنے والا، ہے کوئی میری طرف آنے والا، کوئی ہے جو چاہتا ہے اس کلام کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لے، اس کو سمجھ کر، اس پر تدبر کر کے، اس کو پڑھ کر۔ تو پھر خوش نصیب تو وہی ہوں گے نا جو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے قرآن کریم کی طرف مڑ جائیں گے، اور پھر اصل میں تو پھر نقصان میں وہی ہوں گے جو یہی سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی عربی پڑھ لینا ہی کافی ہے، اس کی تلاوت ہم نے عربی میں کر لی، اس کو سمجھا نہیں ہے تو خیر ہے۔ ہم اپنے معاملات کو مس ہینڈل اس لیے بھی کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے کلام سے کہیں نہ کہیں دور ہوتے ہیں، فاصلہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے زندگی کے بعد معاملات کو صحیح طرح سے سنبھال ہی نہیں سکتے۔ اب جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں نا، ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو کھولتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ بعض اوقات ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں کسی دوست کی طرف، کسی انسانی سہارے کی طرف کہ ہمیں یہ پریشانی، ہمیں جواب ملے، ہم کیا کریں۔ حالانکہ اگر وہ بھی پیک ٹائم ہوتا ہے، ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف جڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کھولنے کے لیے، کیونکہ آپ کو جواب ملتا ہے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، قرآن کلاسز کا حصہ رہتے ہیں، جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جو اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں سکون، اطمینان دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی ہمیں ملے، تو ڈیلی بیسس پہ آپ یا ویکلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ کسی جو ہے قرآن کلاس کا حصہ ضرور بنیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب یہ شخص کافی پریشان ہے، بے حال ہے، اگر یہ قرآن کریم سے جڑے گا تو ضرور اس کو اس کی پریشانیوں کا حل ضرور مل جائے گا، اس کو پتہ ہوگا میں نے ان معاملات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ مگر اگر ہم جو ہے انسانوں کی طرف مڑ رہے ہیں اپنی پریشانیوں کا حل لینے کے لیے، تو پھر ہم اپنے اس چیز سے، اس فیز سے باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں ایسا مشورہ دے دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں جس سے ہمارے لیے اس پیغام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، مگر حقیقی پیغام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہم اس قرآن کریم کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں۔ اب جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان ہمیں تسلی دے رہا ہے تو ہم اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت ہے، جب تک کہ ہمارے سامنے ایک ایسی آیت نہیں آ جاتی جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اور جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسری آیت جو انسان کو اس وقت میں حوصلہ دیتی ہے، اگر وہ کلام اللہ کو اس ٹائم کھولے، پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو اپنی رحمت سے آشنا کروانے کے لیے بہت بار اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کلام کو خود پڑھیں گے، اس کی طرف مڑیں گے۔ ایک آیت جو مجھے کافی خوبصورت لگتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا رب میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ ہی دوست، اور نہ ہی کوئی کارساز۔ کارساز کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے کاموں کو سنوار سکتا ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، آپ کو اس ٹائم میں، جس ٹائم میں آپ ہیں، تسلی، خوشی، اطمینان، توکل کیسے نہیں ملے گا اگر آپ کلام اللہ کو نہیں کھولیں گے تو ضرور ملے گا۔ یہ میں ساری آیات کا مطالعہ اس لیے کیا، یہی بتانا چاہتی تھی کہ آپ کو
کہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل سکے، کلام اللہ کی اہمیت پتہ چل سکے، اور کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنی میں گزارنا کیسے ہے۔ اب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کیا ہمارے لیے؟ ہمارا دین بھی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، جو نیک اعمال کرنے والے اللہ کی طرف مڑنے والے ہیں ان کے لیے ہم نیک اعمال، انعامات، جنات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے باغات ہیں، جنت الفردوس ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو باغات میں داخل کیا جائے گا۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر 68 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ ترجمہ، البتہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمت کے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی ویسے یہ پورا ایک ڈائیورس ٹاپک ہے۔ تقوی کا اگر آپ کو شارٹ میننگ میں بتاؤں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے دیکھنے سے منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی عمل نہ کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، تو obviously آپ سوری فور انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو میں اپنی بات کو ہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گی، ٹائم بھی ہو گیا میٹنگ کال میں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیسیکلی آسان سا کرائٹیریا بتا دیا ہے ہمارے لیے کہ کس طرح ہم جنت کو اور اعلیٰ جو درجے ہیں ہم جنت الفردوس میں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جب ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں ایک تو گناہ سے بھی روکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنے کی ہمت بھی دے گی، طاقت بھی دے گی، اور ایک پیشن بھی دے گی۔ جب ہم گناہوں سے خود کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یہ چاہے اللہ کی محبت میں، تو ظاہر ہے ہم وہی عمال کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا مقام جنت الفردوس میں ہی ہوگا۔ تو علم کے لیے سب سے پہلے دعائیں بہت ضروری ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے اسی قرآن کریم کے مطالعے، اس کے خزانے کا نور القرآن کا آغاز کریں گے، اور میرے ساتھ فاخرہ ملک بھی کچھ کلاسز لیں گی، ان کو میں نے گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں، گروپ میں ہے ہمارے پاس عباد اللہ میٹنگ گروپ میں۔ کچھ سیشن مس فاخرہ لیں گی، کچھ میں لوں گی، باقاعدہ ہم اس کا آغاز کریں گے، پر دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر پر استقامت دیں۔ رب زدنی علما، علم کی دعائیں کیا کریں۔ دوسری جو دعا ہے اللہم فتحنا فی الدین، اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ جو آپ اپنی دعاؤں میں دعا شامل کر سکتے ہیں وہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نفع مند علم، حلال رزق اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلام اللہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے اور اسی اپنے سفر کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق ڈھال سکیں، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔